الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آئے روز ہمارے کئی عزیز پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس جہان میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں، انبیاء علیہم الصلوات والسلام، اولیاء کرام علیہم الرضوان تشریف لائے، لیکن وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی میں اپنے رب کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو میں نے بھی ایک دن جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور موت پوچھ کے نہیں آتی، بتا کے نہیں آتی۔ اچانک جب وقت مقرر ہوتا ہے تو انسان چلتا بنتا ہے۔ پھر موت کے بعد ایک جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا زمانہ، برزخ عربی میں کہتے ہیں پردے کو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، جب تم پہ موت آ جائے گی نا تو تم دوسرے جہان میں چلے جاؤ گے، زندوں کا جہان اور مردوں کا جہان، اور ان دونوں جہانوں کے درمیان میں ایک پردہ میرے رب نے لگا رکھا ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ کہتا ہے قیامت تک درمیان میں خدا نے ایک پردہ لگا دیا ہے۔ ادھر والوں کو ادھر والوں کا نہیں پتا، ادھر والوں کو ادھر والوں کا نہیں پتا، ادھر والے ادھر والوں کے حالات سے ناواقف، ادھر والے ادھر والوں کے حالات سے ناواقف۔ اب یہ جو برزخ کا زمانہ ہے نا، موت سے لے کر قیامت تک کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس برزخ کے زمانے میں دو کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برزخ کے زمانے میں ہر مرنے والے سے 3 سوال ہیں۔ مر ربو کا، اور دنیا کی زندگی گزار کے آیا ہے، بتا تو صحیح تیرا پالن ہار کون ہے، تیرا حاجت روا کون ہے، تیرا داتا دستگیر کون ہے، تیرا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے۔ تو جو عقیدہ توحید میں راسخ بندہ ہوگا نا، جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا نا، اس کی زبان پہ آئے گا ربی اللہ۔ لیکن اگر ہر طرف دھکے کھاتا رہا، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ، تو اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکلے۔ دنیا میں تو بعض اوقات نقل بھی چل جاتی ہے نا، وہاں وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں
اللہ حکم کرے گا لوگوں کو سجدہ کرو مجھے، تو اس دن مومن بھی سجدے میں جا رہے ہوں گے، کافر بھی کوشش کریں گے کہ آج سجدہ کر کے جان چھڑا لیں، لیکن اللہ تو ہر کسی کے حال سے واقف ہے نا، تو اللہ کفار اور مشرکین کی کمر کو ایسے بنا دے گا جیسے کہ کوئی تختہ ہوتا ہے، وہ جھکنے کی کوشش کریں گے، جھک نہیں سکیں گے، اور مومن سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح ربی اللہ اس کی زبان سے نکلے گا جو دنیا میں واقعی اللہ ہی کو رب سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ اس نے کسی سے وہ امیدیں نہیں وابستہ کی جو امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کرنے کی ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، کس کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کیا ہے، کر کیا ہے؟ بدعات کے اوپر زندگی بسر کی، رسموں کے اوپر، رواجوں کے اوپر، یا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزار دی؟ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہو، یہ لفظ چھوٹا سا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اس میں سمندر سے بھی زیادہ وسعت ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے زندگی بسر کرنے۔ ہمیں یہود اور ہنود، مغرب اور مشرق کے پرستاروں کے طریقوں کی کوئی ضرورت نہیں، سچے محمدی کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کافی ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا من مادینوں کا، جس دھرتی پہ تو زندگی بسر کر کے آیا ہے وہاں قانون کس کا تھا، وہاں دستور کس کا تھا، وہاں حکمرانی کس کی تھی، رحمان کی تھی یا شیطان کی تھی، قرآن کی تھی یا کسی اور کی تھی؟ بہرحال تو یہ عالم برزخ ہے۔ ایک مسئلہ تو ہے سوال جواب کا، پھر اگر انسان نیک ہے اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ہم میں سے کوئی نہ نیک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ کامیابی اس بات میں ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے۔ میں اور آپ تو کس باغ کی مولی ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو میرے مدنی نے فرمایا عمر تو اللہ کی زبان ہے، تو زمین پہ جو رائے دیتا ہے عرش سے وہی اللہ حکم اتار دیتا ہے۔ اللہ کا حکم پہلے سے طے ہوتا ہے لیکن عمر کی رائے اللہ کے حکم سے موافق ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیال کرو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا عمر، اتنی بڑی نیکی، لیکن عاجزی دیکھو۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا نا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اللہ اگر اس خلافت کا جو میرا زمانہ ہے اس کے بدلے مجھے ایک نیکی بھی نہ دینا، لیکن صرف مجھے پکڑے نہیں، میں عمر کو یہی کافی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرے کسی معاملے میں۔ وہ فاروق اعظم ہے۔ بہرحال یہاں دوسرا جو عمل ہے، بندہ اگر نیک نکلا تو یہ برزخ کا زمانہ اس کے لیے جنت کی بہاروں کا مرکز بن جائے گا اور وہ بندہ مزوں میں برزخ کا زمانہ گزارے گا، جسے کہتے ہیں ثواب قبر۔ آج کل ہمارے زبان پہ عام لفظ ایک ہی چڑھا ہوا ہے، عذاب قبر۔ عذاب قبر، عذاب قبر سے کیا کرنا ہے بھائی؟ ثواب قبر، نیک لوگوں پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی برزخ کے زمانے میں، اور جو گناہگار ہیں اللہ کے باغی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، برزخ کے اس دور میں وہ اللہ کی سخت پکڑ میں ہوں گے۔ اس لیے میرے مدنی نے فرمایا اس قبر کو گڑا نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران،
یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خیر، اس عالم برزخ کے بعد پھر ایک زمانہ ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، وہاں فیصلے ہونے ہیں، بڑا لمبا مضمون ہے، ساری امتوں کا جرگہ اکٹھا ہوگا اور وہ جرگہ آپس میں مشورہ کرے گا، یار انبیاء کے پاس جانا چاہیے، کسی نبی سے سفارش کروائیں، اللہ حساب کتاب تو شروع کرے، میں محشر کی سختیاں ہوں گی، سورج نصف نیزے پہ کھڑا ہوگا، سر پہ بھی کوئی ٹوپی امامہ نہیں، بدن پہ بھی لباس نہیں، پاؤں میں بھی جوتا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ، وہاں تو اتنا عجیب منظر ہوگا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا، میدان محشر میں جسے سب سے پہلے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے سلام اللہ علیہ۔ خیر، لمبی روایت ہے، میں اس کو نہیں بیان کرتا تاکہ میں یہ مضمون پورا کر سکوں۔ سارے انبیاء سے جرگہ ہو کے ہمارے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور گزارش کرے گا، باقی سارے نبیوں نے معذرت کی ہے، آپ اللہ کے دربار میں شفاعت کریں، سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ذرا بیدار ہو کے جملے میں غور کرو نا، دنیا میں بھی نبیوں کا سردار سجدہ صرف کسے کیا کرتا تھا؟ اور وہاں بھی امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ فرق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ آمنہ کا لال سجدہ کرنے والا، اور سجدوں کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ گہرائی میں اترو ذرا، میرے مدنی جیسا سونا پیر اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ غور کر میرے بھائی۔ لیکن میرے مرشد نے کبھی کسی مرید کو نہیں کہا تو مجھے سجدہ کر، کبھی کسی مرید کو نہیں کہا تو میرے سامنے جھکا کر، تو میرے گوڈے گٹے پکڑا کر، نہیں، ہمیں نہیں ملی قرآن حدیث میں کوئی روایت۔ بہرحال آؤ مضمون پہ، نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے، اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، میرا سونا پیغمبر اپنا سر اٹھا، سل توتا وشفا تو شفا، میرا پیغمبر مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ یہاں بھی غور کر، سل توتا، میرا پیغمبر سوال کر، مانگ، توتا میں اللہ کی طرف سے تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس لیے مسئلہ پکا ذرا میرے عزیزا، نبی مانگنے والا دینے والا اکیلا کون؟ سارے قرآن میں سیر کر، تجھے حضرت زکریا علیہ السلام روتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تجھے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ پاک 18 سال سے بیمار ہوں لیکن صبر کر رہا ہوں، کبھی تیرا گلہ نہیں کیا، آج شیطان تو میرے گھر پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اللہ میری بیماری دور فرما دے۔ تو قرآن کو جب دیکھے گا، مچھلی کے پیٹ سے تجھے اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب قرآن کو دیکھے گا،
یوسف کا بوڑھا بابا حضرت یعقوب پیغمبر اللہ کے سامنے رو رو کے کہتا ہوا نظر آئے گا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ اللہ پاک کا پہلا غم یوسف کا ہے، دوسرا غم بنیامین کا آ گیا ہے، میں تیرا پیغمبر تیرے دربار میں عاجز بے بس ہوں، اللہ تیرے سوا کوئی در ہی نہیں جدھر میں اپنی شکایت لے کے جاؤں۔ تو قرآن کو دیکھے گا تو تجھے یہ منظر قرآن میں نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ، بدن پہ لباس کوئی نہیں، ظالموں نے جھولے پہ اللہ کے خلیل کو بے لباس کر کے بٹھا دیا ہے، آگ سامنے جل رہی ہے، بڑی خندق ہے، آگ کے شعلے اتنے بلندی پہ جا رہے ہیں، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو جل کے گر جاتا ہے، سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، ادھر جبرائیل امین اللہ کے دربار میں جا کے کہتا ہے اللہ پاکا تیرے خلیل کو لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں، اللہ پاک کا کوئی حکم کر، کوئی آرڈر کر، میں جا کے تیرے خلیل کی مدد کروں، دنیا جہان میں تو تیرے خلیل کی آواز میں لانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل جا، تجھے حکم تو نہیں لیکن اجازت ہے، حکم نہیں ہے اجازت ہے تجھے جانے کی۔ حضرت جبرائیل امین نے وہاں سے پرواز جو بھری، جلدی میں آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچ کے جبرائیل امین کہتے ہیں الک حاجتون، اے ابراہیم بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اگر میری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرشتوں کا امام آیا کھڑا، حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں جبرائیل پہلے یہ بتا خود آیا ہے یا میرے رب نے بھیجا ہے میری مدد کے لیے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں ابراہیم یہ بھی سوال کا کوئی وقت ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اصل وقت تو یہی ہے، اللہ سے جو یاری لگا رکھی ہے اس یاری کا پتہ ہی مصیبت کے وقت میں چلتا ہے، اس لیے یہی تو وقت ہے، بتا خود آیا ہے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اجازت لے کے آیا ہوں، اللہ نے آرڈر تو کوئی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جبرائیل پھر لوٹ جا، اما الیک فلا حاجتا، میں ابراہیم کو تیری مدد کی ضرورت کوئی نہیں، میں ابراہیم نے اپنا معبود مسجود داتا حاجت روا مشکل کشا اپنے رب کو مانا ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت کوئی نہیں۔ جبرائیل امین پلٹ کے کہتے ہیں ابراہیم اچھا میری مدد کی ضرورت کوئی نہیں تو کوئی سنیا مجھے دے دے، کوئی پیغام مجھے دے دے، تیرا پیغام تو جا کے تیرے رب تک پہنچاؤں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، اور جبرائیل پیغام تو اسے بھجوائے جاتے ہیں جسے پتہ نہ ہو میرا معبود تو وہ ہے جو میرے بتائے بغیر، میرے بولے بغیر میرے حالات سے واقف ہے، اس لیے میں ابراہیم تجھے پیغام بھی کوئی دینے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ تو وہ ہے جو مصیبت کی گھڑی میں رب کے سوا جبرائیل سے مدد لینے کو بھی تیار نہیں، تو پھر مسلمان بندہ مصیبت اور دکھ کے وقت اپنے رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ کیسے جا سکتا ہے؟ آخر انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ مطمئن ہے اللہ کے خلیل کا دل، ادھر اللہ نے حکم کیا قلنا
یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر دیا آگ تیری فطرت تو جلانا ہے، لیکن آج ابراہیم نے وفا کی حد کر دی ہے، تو میں اللہ بھی تیری عادت بدلنے لگا ہوں، تو ہے تو جلانے والی، لیکن آج میرا ابراہیم جب تیرے اندر آئے خیال کرنا میرے ابراہیم کا بال بھی نہ جلنا پائے، خیال کرنا وہ آگ میرا خلیل آ رہا ہے، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، او آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگنے لگے، سلاما، بالکل ٹمپریچر کو برابر رکھ، میرے ابراہیم کو ایسے اپنی آغوش میں لے لے جیسے ماں کے سینے سے لگ کے بندے کے دل کو ٹھنڈ ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پڑے ہیں، کافر سمجھ رہی ہیں، نمرود سمجھ رہا ہے، نمرود کی پارٹی سمجھ رہی ہے ابراہیم کا کھاتا ختم ہو گیا ہے، اللہ نے تو اندر گلے گلزار بنایا ہوا ہے۔ کئی دن جو گزر گئے، نمرود چڑھا اپنے محل کی چھت پر، چلو جا کے ابراہیم کا حال دیکھوں تو صحیح، اس کا تو نام و نشان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے محل کی چھت پہ چڑھ کے نمرود نے نیچے جو دیکھا، نیچے تو گلے گلزار ہے، ابراہیم کھڑا اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور پاس فرشتے بیٹھ کے ابراہیم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ نمرود پلٹ کے کہتا ہے ابراہیم سے، اے ابراہیم اگر تو مجھے تھوڑا وقت دے میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ باہر تشریف لے آتے ہیں، نمرود کہتا ہے میں ہوں تو تیرے رب کی توحید کا منکر، میں ہوں تو بتوں کا پجاری، لیکن میں اتنی بات سمجھ گیا ہوں کہ جو قدرتیں تیرے رب کی ہیں وہ جہان میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے میرا دل کہتا ہے میں اتنے جانور، باز کہتے ہیں اس نے 1400 جانوروں کے بارے میں کہا، میں 1400 جانور تیرے رب کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا نا نمرودا، میرے رب کو تیرے جانوروں کی ضرورت نہیں، نظر نیازوں کی ضرورت نہیں، وہ رب تو اس وقت تک کسی کی کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا جب تک بندہ سچا سچا ہو کہ اسے معبود نہ مان لے، اس کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے بائیکاٹ نہ کر لے، تیری کسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے سارا قرآن دیکھ، یہ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، ساری حدیث دیکھ، حدیث نجات کا ذریعہ ہے، اہل بیت رسول کی زندگی کے واقعات دیکھ، اولیاء کی زندگی کے واقعات دیکھ، قرآن کی کوئی ایک آیت تلاش کر، نبیوں میں سے کوئی ایک نبی تلاش کر، ولیوں میں سے کوئی ایک ولی تلاش کر، اہل بیت رسول کا کوئی ایک فرد تلاش کر، اصحاب رسول میں سے کوئی ایک صحابی تلاش کر، جو مصیبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا ہو۔ نہ میرے عزیزا، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی بھی پکاریں تو صرف اللہ پاک کو، سارے ولی بھی پکاریں تو صرف اللہ پاک کو۔ کربلا کے میدان میں شہزادہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پکارے تو صرف اللہ پاک کو۔ کھنگال کتابیں۔ اللہ اکبر۔ دین کے معاملے میں ہماری قوم کہتی ہے بادشاہو ہمیں کیا پتا، دنیا کے معاملے میں سبزی والے سے ٹماٹر لینے جاتے ہیں تو اس کا دماغ خراب کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، دوسری کریٹ سے نکال، ایک ایک دانے کو چیک کرتے ہیں۔ دین میں قوم سادی بن گئی ہے۔ کربلا کے میدان سے پیارے حسین نے اپنے نانا کو نہیں پکارا، پیارے حسین نے اپنی اماں بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں پکارا، پیارے حسین نے اپنے بابا شیر خدا فاتح خیبر
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ نانا نے بھی سبق دیا تھا، وہ بیٹا مصیبتوں میں جسے پکارنا ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بابا نے بھی سبق دیا، اماں نے بھی سبق دیا لوریاں دیتے ہوئے۔ اس لیے خیال کر ذرا آگے حدیث کو چلا، اللہ کہے گا میرا پیغمبر سل توتا وشفا تو شفا، میرا پیغمبر مانگ تجھے جو مانگے گا دیا جائے گا، وشفا تو شفا، میرا پیغمبر شفاعت کر، شفاعت کر، تیری شفاعت آج میرے دربار میں قبول ہوگی۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں اللہ سے سوال کروں گا، اللہ پاکا ان لوگوں سے رحمت کا معاملہ کر، ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوگی، اللہ ان کو علیحدہ کرے گا، اللہ کہے گا میرا پیغمبر تیری شفاعت قبول ہے، ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں گر پڑوں گا، پھر میں اپنے رب کی وہ تعریفیں کروں گا جو تعریفیں آج میرے دل و دماغ میں کوئی نہیں۔ اللہ پھر مجھے حکم کرے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنت میں جائے گی، تیسری دفعہ کروں گا، چوتھی دفعہ کروں گا۔ اللہ اکبر، یہاں ٹھہر جا، مسئلہ سمجھ کے جا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آمنہ کے لال بے مثال کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ مدنی کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، تو اس کے لیے شرط کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن اندازہ تھا یہ سوال تیرے بغیر اور کسی نے نہیں کرنا، اور میرے مدنی نے جواب دیا اور لاجواب دیا، دریاؤں کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ پر میں ابو ہریرہ الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، اے ابو ہریرہ میری شفاعت کا حقدار وہ بنے گا جو دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا۔ کہاں سے اقرار کرے گا؟ دل سے۔ اب دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیسے کرنا؟ میں کوئی نہیں، الہ ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ وقت
لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر صرف اللہ ہی، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ عام طور پہ ہمارے لوگ مانا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر صرف کون، ہی مانا کرتے ہیں نا، لیکن کہتے کچھ ہیں کرتے کیوں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اسے کہتے ہیں جس کی کیا کی جائے؟ تو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف کون ہے؟ یہ سب پارٹیاں اتفاق ہے۔ اب تھوڑا غور کرو، میرے ساتھ ذرا چالو۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف کون ہے؟ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے گا یہ کام عبادت ہیں، تو کلمہ کہتا ہے کہ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اس لیے خیال کر میرے عزیز، عبادت کی 3 قسمیں، کتنی؟ زبانی عبادت 1، بدنی عبادت 2، مالی عبادت 3۔ اور یہ تینوں قسم کی عبادتوں کا حقدار ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ خیال کر، بدنی عبادت جیسے سجدہ، سجدہ کیا ہے؟ آپ کہیں عبادت کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ کلمہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر صرف کون؟ اب کیا مطلب بنا؟ سجدے کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، رکوع کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، طواف کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ۔ تو جسے کلمے کی سمجھ ہوگی وہ کبھی بھی قبر کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی پیر کے پیروں میں سجدہ نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی رکوع کے لائق مگر صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ، ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے، خدا کی قسم، دین سے محبت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں۔ سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ہماری قوم کو صحیح رستہ نہیں دکھایا، ان کو قرآن والے رخ پہ نہیں لگایا۔ لوگوں کا کوئی گناہ نہیں۔ میں پچھلے دنوں سفر پہ تھا میاں والی میں، جیسی گیا لوگ محبت کرتے ہیں، تو ایک بندہ ایک دم جھکا نا، میرے پاؤں پہ پڑنے لگا، ہاتھ لگانے لگا، تو میں نے چھلانگ پیچھے لگائی، میں نے اس کو کھڑا کیا، میں نے کہا تجھے اللہ نے یہ عزت دے رکھی ہے کہ سر جھکا تو صرف کس کے سامنے؟ اس لیے اپنے سر کو رب کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکایا کر۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، چکر بھی کیا ہے؟ بیت اللہ کے طواف کرتے ہو نا، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ ایمان کا مرکز ہے بیت اللہ، تازگی ہوتی ہے ایمان کی، خدا کی قسم۔ جب وہاں سیاہ کالے رنگ کے کئی لوگ آتے ہیں نا، وہاں جب بیت اللہ کے ساتھ کھڑے معصوم بچوں کی طرح رو رہے ہوتے ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ، ان کے کالے چہروں پہ بھی وہ حسن ہوتا ہے جو سفید چمڑیوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ طواف بیت اللہ کا ہے۔ اب کلمے کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، طواف کے لائق کوئی نہیں مگر صرف کون ہے؟ اگر میری اس قوم کو کلمے کا معنی سمجھ آ جائے تو یہ کبھی بھی قبر پہ چکر نہیں لگائے گی۔ کلمہ تو کہتا ہے نا کہ عبادت کس کا حق ہے، اور یہ چکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور پھر لوگ لگاتے بھی پورے ساتھ ہیں، چکر بھی کتنے لگانے ہیں؟ 7 لگانے۔ اب خود غور کر، مسئلہ تیرا میرا نہیں، قرآن کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ ہی۔ دوسری قسم مالی عبادت جیسے زکوٰۃ،
اشر، فطرانہ، قربانی، نظر، نیاز، منت، منوت، چڑھاوا، یہ سب کی سب مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج غیر اللہ کے نام کی نظر نیازوں کا بڑا رش ہے۔ اگر یہ دین محمدی ہوتا تو صحابہ میرے نبی کے نام کی نظر نیازیں دیتے یا نہیں دیتے؟ میرا مزاج ہے، میں اس بات کو لمبی نہیں کیا کرتا، مختصر سے ختم کیا کرتا ہوں۔ اگر میں آج عشق اولیاء میں اولیاء کے نام کی نظر نیازیں دے رہا ہوں، اور میرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میرا دین وہ ہے جو آمنہ کے لال کا دین ہے، تو پھر وہ دین مجھے پاکستان سے نہیں لینا چاہیے، مجھے نبی علیہ السلام کی زندگی سے لینا چاہیے۔ آپ غور کریں، علماء کے پیر پکڑیں، دین جھگڑے کا نام نہیں، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ مجھے کوئی ایک صحابی پیش کر دیں، میرے نبی کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی، بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی، اہل بیت کا کوئی ایک فرد پیش کر دیں جس نے کوئی بکرا، کوئی چھترا، کوئی مرغا، کوئی دودھ، کوئی شیرینی آمنہ کے لال کے نام پہ نظر نیاز دی ہو۔ اگر دی ہو تو سو بسم اللہ، کیونکہ یہاں ہم مولویوں سے جانے کی کوئی چیز نہیں، آنے کی چیز ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگا، اور قرآن نے یہ مسئلہ بڑے واضح انداز میں ذکر کیا ہے، بڑا لمبا مضمون ہے۔ ایک صرف مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جملہ یاد رکھو، نبی جس طرح نبوت کے بعد معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ مکے میں کفر و شرک کا دورہ تھا، بے حیائی کا عروج تھا، لیکن میرے مدنی کریم نے کبھی بھی کسی غلط مجلس میں شرکت نہیں کی۔ میرے رب نے اپنے نبی کو بالکل بچا کے رکھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور مکے والوں نے بتوں کے نام پہ کوئی نظر نیاز پکا رکھی تھی، اور وہی کھانا لا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ آج امتی تو کھا جاتے ہیں نا، میرے مدنی نے اس کو اپنے سامنے سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ پاس ایک بندہ بیٹھا تھا جسے زید بن عمرو بن نفیل کہتے ہیں، دور جاہلیت ہے، نبوت سے پہلے کا دور ہے، لیکن یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا یہ جاہلیت کے دور میں بھی توحیدی تھا۔ یہ بابا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، لست بآکل مما تذبحون علی اصنامکم، او میری برادری والو، یہ جس بکری کو تم لات منات عزا کے نام پہ ذبح کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح نا اس بکری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس بکری کو زندگی دے کے جوانی کی بہاروں تک پہنچانے والا کون ہے؟ تمہیں اس بکری کا مالک بنانے والا کون ہے؟ پھر انصاف تو یہ ہے کہ یہ بکری ذبح بھی ہو تو اللہ ہی کے نام پر، لیکن تم ظلم کرتے ہو کہ اسے لا کے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے ہو۔ سن لو، میں کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھانے والا، اس لیے لا الہ الا اللہ۔ تیسری قسم ہے زبانی عبادت، کہو کون سی؟ ہاں، یہ زبان بھی عبادت کرتی ہے، اور زبان سے جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ صرف عبادت نہیں، عبادت کا مکھن ہے، مغز ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، غائبانہ سڑ سور پکار یہ عبادت کا مکھن، مغز اور نچوڑ اور عرق ہے۔ زبان بھی عبادت کرتی ہے۔ جب میں اپنے رب کو پکارتا ہوں نا، یا اللہ، آپ سب کہیں ذرا یا اللہ مدد، تو ہم سب نے کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے۔ ہم نے کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے۔ اللہ کہتا ہو ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، او میرے بندو مجھے پکارا کرو،
جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اللہ نے خود دعا کو، سڈ سور پکار کو عبادت کہا۔ اس کی تفصیل میں شروع میں کر آیا ہوں، سارے نبیوں کو دیکھو گے تو صرف کسے پکارنے والے؟ اللہ کو پکارنے والے۔ بہرحال یہ عبادت کا مکھن اور نچوڑ ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا مفہوم اگر دل میں اتر جائے تو شرک کے بندہ قریب نہیں ہے جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، پہلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الہ کے 3 معنی یہاں بھی ذکر کیے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ آ تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں، وہ مسئلہ جسے تو سمجھ جائے تو میرے محمد کریم کی شفاعت کا مستحق بن جائے، جسے تو سمجھ جائے تو جنت کا حقدار بن جائے، جسے تو سمجھ جائے تو سچا مومن بن جائے، میرا سچا بندہ بن جائے۔ تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں جس مسئلے کے سمجھانے کے لیے میں خدا نے ساری کائنات کے یہ نقشے بنائے ہیں، تو غور تو کر ذرا۔ تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں جو مسئلہ اگر فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو میری ولیہ بن جائے۔ تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں جو ایک ترکھان حبیب نجار کو سمجھ آ جائے تو جنت کا سیٹھ اور چودھری بن جائے۔ تجھے وہ مسئلہ سمجھاؤں کہ وہ مسئلہ اگر نہ سمجھ آئے نوح پیغمبر کے بیٹے کنعان کو تو تب بھی جہنمی ہے۔ وہ مسئلہ اگر سمجھ نہ آئے ابراہیم خلیل اللہ کے بابا کو تو تب بھی جہنمی ہے۔ اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ او میرا بندہ تو غیرتی ہے، انسانوں کر تو میری غیرت کے اندازے لگا۔ الہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ دلیل فرمایا امن خلق السماوات والارض۔ میرا بندہ اوپر دیکھ ذرا، یہ 7 آسمان کھڑے ہیں بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ غور کر آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ ان آسمانوں کے اندر سورج اور چاند اور ستاروں کے یہ چمکارے بنانے والا کون ہے؟ نیچے دیکھ ذرا، پانی کے اوپر زمین کو ٹکانے والا، پھر زمین کے اس تخت میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑنے والا کون ہے؟ اوپر دیکھ تو آسمان بھی کہتا ہے مجھے بنانے میں تیرے رب کا شریک کوئی نہیں، نیچے دیکھ تو زمین بھی کہتی ہے مجھے بچھانے میں تیرے رب کا شریک کوئی نہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ او میرا بندہ غور کر ذرا، یہ بارش برستی ہے تو میرا شکریہ بھی نہیں کرتا؟ غور تو کر ذرا اس پروگرام میں، وہ کون ذات ہے جو دریاؤں سمندروں سے بخارات اٹھاتی ہے، ان بخارات کو اٹھا کے بادل بنا کے فضاؤں میں پانی کو سٹور کر دیتی ہے، پھر جب اس کی قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی قدرت کے دھکے سے ان بادلوں کو تیری میری بستی پہ پہنچا دیتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ سوچ کے بتا صحیح، یہ بارش برسانے کا جو پروگرام ہے اس میں کوئی شریک ہے تو پیش کر۔
لیکن میرے عزیز کو کیا ہوا؟ ہے تو دین سے محبت کرنے والا لیکن قرآن کے قریب نہیں آیا. بارشیں بند ہو گئیں تو یہ دیگیں اٹھا کے قبروں کا رخ کر رہا ہوتا ہے. ناؤ میرے عزیزا، بارش بند ہے، میرا مدنی ممبر پہ کھڑا ہے، ایک دیہاتی آ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے آ کے کہتا ہے اللہ آمنہ کے لال آپ نبیوں کے امام ہیں، مجھے یہ تو پتا ہے بارش آپ کے اختیار میں کوئی نہیں. وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی بارش آپ کے اختیار میں، لیکن ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے دعا تو کیجئے نا. حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیے، مانگنے کے لیے، دینے کے لیے. بارش مانگنے کے لیے کائنات کے سردار نے ہاتھ پھیلا دیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ میرے مدنی کی بغلیں نظر آنا شروع ہو گئیں. صحابہ کہتے ہیں ایک نظر ہماری مرشد کے ہاتھوں پہ ہے، دوسری نظر آسمان کے نظاروں پہ ہے، کیونکہ مرشد جب مانگتا تھا تو اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا تھا. آسمان بالکل صاف ہے، بدلی کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن اچانک ہم نے دیکھا مرشد دعا مانگے جا رہی ہیں. اچانک ہم نے دیکھا کہ جبل صلہ کی طرف سے اچانک ایک بادل آیا، مدینے پہ چھا گیا. ابھی میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے نہیں تھے کہ رب نے رحمت کی بارش شروع فرما دی. اس لیے مسئلہ یاد کر، انزل لکم من السماء ماء، بارشیں دینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ. خدا کی قسم ہے رب نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کبھی آسمانوں کے تذکرے، کبھی زمینوں کے تذکرے، کبھی بارش کے تذکرے. اب رب کہتا ہے میرا بندہ آگے چل، تو جٹ زمیندار ہے تو میرا بندہ. تو جاتا ہے زمین میں بیج ڈال کے آ جاتا ہے، کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے. اللہ کہتا ہے بارش برساتا ہوں، پہاڑ خشک ہیں، زمینیں بنجر پڑی ہیں، اچانک سب کچھ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا ہے یہ سبزے اور یہ قسم قسم کی بہاریں لگانے والا کون ہے؟ اور کیا اس گن تو نے کبھی؟ تجھے پوری کائنات پھر جا، تجھے کوئی ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ملے گا جسے اگانے والا میں رب کے سوا کوئی اور ہو، نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے اگلے جملے میں یہ بات کر دی ہے، فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، او میرے بندو تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم زمین سے سبزے اگا سکو، اس لیے کہ یہ الہ کی شان ہے، اور الہ میں اکیلا اللہ ہوں. جب الہ میں اکیلا اللہ ہوں تو سبزے اگانے والا بھی میں اکیلا اللہ ہی ہوں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خیال کرنا ذرا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میں نے تجھ سے پوچھا آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون، پھر میں نے پوچھا زمینوں کو بچھانے والا کون، پھر میں نے پوچھا بارشیں برسانے والا کون، پھر میں نے پوچھا زمین سے سبزے پھل پھول اگانے والا کون. اب سوچ کے بتا یہ چاروں کام کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جب یہ چاروں کام کرنے والا اکیلا اللہ، تو اب اللہ سوال کرے گا، ہم جواب دیں گے. اللہ نے سوال کیا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، او میرے بندو
جب تم نے مان لیا کہ یہ چاروں کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو اب بتاؤ تو صحیح نام میرے سوا تمہارا اور بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ ہم نے دلیلوں سے مسئلہ سمجھ لیا ہے، تیرے سوا ہمارا الہ کوئی نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ گلہ۔ اللہ کہتا ہو میرا بندہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اتنا سادہ مسئلہ ہے، ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور مجھے وحدہ لا شریک مان، لیکن تجھے اتنا سادہ اور سیدھا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے محمد کریم کی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو کلمے کو کہاں سے پڑھے گا؟ دل سے، اور دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو سمجھ کے پڑھے، اور سمجھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں۔ آخر دعوانا